پھر رجب کا مہینہ بھی 27 رجب کو معراج حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ کے اندر بلایا. اس کا پس منظر کیا؟ اگر حقیقت حال کو دیکھیں ہم ہر واقعے کو بھول جاتے ہیں. قرآن پاک کے اندر ارشاد ہوتا ہے ان مع العسر یسرا، ہمیشہ تکلیف کے بعد آسانی آتی ہے. ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. یہ فلسفہ، یہ جو صورتحال ہے، اس کا تعلق اور اس کا آغاز بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ معراج کے ساتھ جڑا ہوا. واقعہ معراج کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر وہ وقت آیا کہ کفار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوشل بائیکاٹ کر کے آپ کو شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا. گھر والے، خاندان والے بھی لا تعلق، معاشرے والے، محلے والے بھی لا تعلق، جو قبیلے کے لوگ تھے، سرداران مکہ تھے، وہ بھی لا تعلق، حتیٰ کہ کھانا پینا، معاملات، ذرائع آمدن کو بھی بند کر دیے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فیملی کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر اس گھاٹی کے اندر بند کر دیے گئے، قید ہو گئی. اور اس کی کیفیت کیا تھی؟ بعض نے 3 سال، بعض نے 3.5 سال لکھے. اس بند گھاٹی کے اندر قید و بند کی صحبتیں دیکھی. اگر انسان تاریخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیرت رسول کو اگر پڑھ لے تو جو آج کے ملا ممبروں پر بیٹھ کر جو حضور کی سیرت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اگر یہ اس زمانے میں ہوتے تو پہلے دن ہی سب کچھ بیچ بٹا کے اور دین اپنا بیچ کے گھر آ جاتے ہیں، سارے گھر آ جاتے ہیں. سیرت رسول کا اگر ساری سیرت کو چھوڑ دیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تکالیف اٹھائی ہیں ان تکالیف میں سے صرف شیب ابی طالب کے 3.5 سال یا 3 سال کا عرصہ ہی مطالعہ کر لیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے گھاس کی جڑیں نکال کر کے تناول فرمائی اور درختوں کے پتے نوچ کر کے آپ نے تناول فرمائی. یہ سوشل بائیکاٹ تھا اس کے اسباب میں. اور اسی شیب ابی طالب کے اندر ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہے. وہ خدیجہ کبریٰ مومنوں کی وہ ماں جب عقد مبارکہ میں آئی تھی تو مکہ کی رئیس زادیوں میں سے آپ کا شمار تھا. اتنی مالدار اور جگیردار تھی. اور جب عقد مبارکہ، نکاح مبارکہ میں آ گئی تو پہلی رات اپنا سارا سرمایہ مصطفیٰ کے قدموں پر رکھا. فرمایا آج کے بعد اس سرمایہ کے وارث آپ ہیں. آج کے بعد اس سرمایہ کے وارث آپ ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سرمایہ، اس سرمایہ سے نظام کی تبدیلی کی، عالمگیر احیاء اسلام کی تحریک، امت مسلمہ کے بقا کی تحریک، تحریک نظام مصطفیٰ کی تحریک، مصطفی انقلاب کی تحریک، انسانیت اور ہدایت انسانیت کی خدمت کی تحریک کا آغاز ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کے پیسوں سے ہوا تھا. جو لوگ کہتے ہیں کہ خدمت اسلام وسائل کے بغیر ہوتی ہے، انہیں سیرت رسول اٹھا کے پڑھنی چاہیے. خدمت دین میں بھی وسائل لگتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، طبیعت مبارکہ کے اندر اتنی خوشی ہوئی، صرف وسائل ہی نہیں دیے، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا. اور پہلی مجاہدہ ورکر، تحریک کی پہلی ورکر، مال قربان کرنے والی، وقت قربان کرنے والی، جان قربان کرنے والی، تکلیفوں میں شریک رہنے والی ام المومنین حضرت خدیجہ
کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آج کے ملا زبان درازی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ حیا اسلام کے اندر عورتیں کبھی باہر نہیں نکلتی. جب اپنا مفاد ہو تو اپنی بیویوں کو بھی لے کے باہر آ جاتے ہیں. یاد رکھیں قدم قدم پر عورت نے اسلام کی خدمت میں اپنا پورا کردار ادا کیا. میں ان ملاؤں سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جنگ احد کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قربانیاں دینے والی کون تھی؟ مرد نہیں تھے، خواتین تھیں. اور تلوار لے کر میرے آقا کے چاروں طرف جو کھڑی تھی وہ خواتین تھیں اور صحابہ کی بیویاں تھیں. اور اس بیوی کا کردار یاد رکھا جائے گا احد کے مقام کے اندر، جو اپنے گھر سے اپنے خامد کو بھی رخصت کرتی ہے، اپنے بیٹے کو بھی رخصت کرتی ہے، اپنے باپ کو بھی رخصت کرتی ہے. جب احد سے جنگ کی خبر ملی تو بھاگی. راستے میں ایک نے خبر دی کہ تیرا والد شہید ہو گیا. فرمایا مجھے مصطفیٰ کا بتا. پھر ملا تیرا خامد شہید ہو گیا. فرمایا مجھے آقا کی خبر دے. پھر ملا ایک شخص، فرمایا تیرا بیٹا ہو کر شہید ہو گیا. فرمایا ان کی نہ بتا، مجھے آقا کی بتا. آج بھی ملا کہتے ہیں عورت کا کردار کہاں ہے؟ صرف شیخ ابی طالب پڑھ لے تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا کردار، بنیاد رکھنے والی، تحریک کو جان دینے والی، تحریک کو خون دینے والی، تحریک کو مال دینے والی، تاریخ کے اندر سیدہ صدیقہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار. اور خواتین کو قیامت تک بتا دیا، جب تک خواتین احیاء اسلام کے لیے گھروں سے نکل کر اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، اپنی خاندوں کے پیٹھ پر، اپنے بیٹوں کی پیٹھ پر، اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر پتہ اسلام سربلند نہیں کرے گی، اس وقت تک نہ نظام تبدیل ہو سکتا ہے، نہ احیاء اسلام کی تحریک کبھی پایا تکمیل تک پہنچ سکتی ہے، نہ امت مسلمہ کے اندر فروغ اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. یہ کردار ہے سیدنا خدیجۃ الکبریٰ کا. اور پس منظر واقع معراج کو کانوں پر ہاتھ رکھ کر سورہ مت لگاؤ. پس منظر واقع معراج دیکھو کتنی قربانیوں کا حال تھا. پھر ایک اور واقعہ جو ضمن یہاں آ گیا، خواتین کی بات ہوئی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عزت اور عصمت اور طہارت پر چند طبقات زبان درازی کرتے ہوئے حیا نہیں آتا انہیں. آپ کی عصمت پر انگلیاں اٹھائیں، آپ کی ناموس پر انگلیاں اٹھائیں. کون سا جنت کا ٹکٹ لے کر جانا چاہتے ہو؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت اور طہارت پر انگلیاں اٹھا کے. یہ وہ ماں ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غالباً جنگ تبوک تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے جنگ تبوک کی تیاری فرما رہے ہیں. صحابہ بھی بیٹھے، حکمت عملی وضع کی جا رہے. اور حکمت عملی میں سب سے پہلا مسئلہ جو پیش آیا، فرمایا وسائل کم ہے آقا، وسائل. اور پردے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشاورت میں شریک ہیں. پردے کے اندر بیٹھے مشاورت میں شریک ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کو بھی ساتھ شریف فرمایا. ساری باتیں ہو گئیں. مشاورت ایک اجتماعی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پرسنل جذبات. انڈیویجول جذبات کیا تھی؟ ساری مشاورت الگ، اور پرسنل جذبات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھی؟ جب ساری باتیں ختم ہو گئی، قربان جائے آپ کی عظمت کو سلام ہے مومنین کی ماں، آپ اندر سے اپنا دوپٹہ مبارکہ سر سے اتار کر تہ لگا کر کے حضور کو پیش کرتی ہے اور عرض کیا کرتی؟ یہ پرسنل انڈیویجول قسم کے ذاتی جذبات تھے. فرمایا آقا یہ میرے سر کی عزت ہے، یہ دوپٹہ میرے سر کی عزت ہے، اس کو میں پیش کرتی ہوں. آقا جب جنگ فتح ہو جائے تو میرے دوپٹے کا پرچم بنا کر کے اوپر لہرا دینا.
اور جنگ تبوک کے وقت وسائل کی اتنی کمی تھی کہ ایک کپڑے کا پیس بھی نہیں تھا کہ جو پرچم بنا کر کے لٹکا دیا جاتا. امن کی علامت سفید رنگ کا وہ دوپٹہ تھا اور آپ نے کو دیا، فرمایا میرے پرچم کا دوپٹہ بنا کر کے فتح کے بعد لٹکا دیا جائے، لہرا دیا جائے. مسجد زیتون کے اندر جمعہ نماز ادا کرنے والے نمازیوں سنو اور ایمان تازہ کرو اور آنکھیں کھولو کہ اسلام کی خاطر قربانیاں کس کس نے اور کتنی کتنی دی ہیں. ہم تو 2 فرض پڑھنے میں بڑے آوازار رہتے ہیں اور گھڑیاں دیکھتے ہیں کہ ٹائم کب ختم ہو رہا ہے. اسلام کی خدمت کیا کریں گے؟ اور آتے اس وقت ہے جب آخری جملے ہوں تو دیکھتے ہیں کہ ٹائم ہو جائے تو نماز ادا کر لیں. مولویوں کا قصور ہے، بھی دیا کچھ نہیں انہوں نے، تو قصور آپ کا بھی ہے، بھی آپ آئے نہیں، آپ آئے نہیں. سنیں توجہ کے ساتھ، غزوہ تبوک کے بعد جب فتح ہو گئی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے دوپٹے کا پرچم بنا کر کے لہرایا گیا. آج چاہے وہ پرچم اس میری پاک دھرتی پاک سرزمین کا ہو، چاہے وہ پرچم اسلام ہو، چاہے وہ ہجرت مدینہ کا پرچم ہو، چاہے وہ تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کا پرچم ہو، چاہے میری پاک دھرتی پاکستان کا پرچم ہو، اس پرچم کو نسبت ام المومنین حضرت عائشہ کے دوپٹے کے ساتھ ہے. یہ معمولی پرچم نہیں ہے. یہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پرچم ہے جس پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی، اور کربلا کی سرزمین پر اہل بیت اطہار کے خانوادوں نے قربانیاں دی. اس پرچم کو گرنے نہیں دیا. یہی وہ پرچم ہے جس پرچم اسلام کو حضرت عباس علیہ السلام نے منہ میں تھاما، ہاتھ میں پکڑا تو بازو کٹا، دوسرے میں پکڑا تو بازو کٹا، ٹانگوں میں لیا تو جسم کاٹا، منہ میں لیا گرنے نہیں دیا. فرمایا اس پرچم اسلام کو اہل بیت اطہار کی نسبت بھی میسر ہے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے سر کے دوپٹے کی بھی عزت میسر ہے. مسلمانوں، واقعہ معراج کا پس منظر اگر دیکھو تو شیب ابی طالب ہی کافی ہے تکالیف کو سننے کے لیے، تکالیف کو دیکھنے کے لیے. شیب ابی طالب گھاس کی جڑیں نکال کے کھانا، درختوں کے بچے پتے نوچ کے کھانا، 3.5 سال کس نے کھائے؟ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے خاندانی مبارکہ نے، آقا دو جہاں علیہ التحیۃ والثناء نے، جو 2 جہاں کے بادشاہ تھے، انہوں نے کھائے. یہ وہ تکالیف ہے آج جو مسلمانوں کو ہمیں محسوس نہیں ہو رہی. یہی وہ تکالیف تھی جو آسمان کی دھرتی پر اس رب کائنات کو میسر آئی اور اس کو محسوس ہوئی. فرمایا محبوب ان تکالیف کو نہ دیکھ، تو سمجھے گا کہ شاید چچا چلے گئے، والد چلے گئے، اماں چلی گئی، خدیجہ الکبریٰ رفیقہ حیات چلی گئی تو اب کوئی نہیں ہوگا. دل کے اندر خیال تھا میرے آقا کبھی کبھار آسمان مبارکہ کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھتے، زبان سے کہتے کچھ نہیں مگر آسمان کو دیکھتے. فرمایا محبوب تیرا آسمان کی طرف دیکھنا میں محسوس کرتا ہوں کہ تیرے دل میں کیا ہے. فرمایا محبوب تو پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں، یہ دنیا کے رشتے سارے ختم ہو گئے، میں تو موجود ہوں، میں تو موجود ہوں. فرمایا محبوب پریشان نہ ہو. یہی وہ اسباب تھے. تکالیف عروج پر پہنچی تو فرمایا محبوب کبھی پریشان نہ ہونا. ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان تکالیف کو ختم کرنے کے لیے، اس بوجھ کو ختم کرنے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں نا تو ڈاکٹر کچھ دوائی دیتا اور کچھ نسخہ تجویز کرنے کے بعد وہ کہتا ہے مریض کو کہ یار دوائی بھی کھا لیکن کچھ دیر ذرا صبح صبح ٹھنڈی فضا میں پھرا بھی کر، واک بھی کیا کر، اگر ہو سکے تو دلے والا سے بھکر چلا جا، اگر ہو سکے تو بھکر سے کسی ایسے مقام پہ چلا جا جہاں فضا اچھی ہو. حالات بدل دیں، حالات بدلیں گے تیرا ماحول بدلے گا، تیرا جسم کے حالات بدلیں گے، ماحول بدلے گا، تجھے اللہ پاک جلدی سے دے دے گا. یہ مثال ایک چھوٹی سی سمجھنے کے لیے
جب تکالیف بڑھی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ماحول کو بدلنے کے لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، محبوب ان ساری پریشانیوں سے نکل کر کے کچھ دیر میرے پاس آ جا، میں تجھے دیکھوں گا، تو مجھے دیکھنا، پچھلے حالات سارے بھول جائیں گے۔ محبوب پچھلے حالات سے واش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دل پر بوجھ کچھ زیادہ آ گیا ہے۔ یہ پس منظر تھا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آگے علماء سے کثرت سے آپ سنتے رہتے ہیں، میری توجہ دلانے کا مقصود یہ تھا کہ اس واقعے پس منظر کو سمجھ کر کے آج اسلام کی زبوں حالی اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ کر کے اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ آج ہم حضور کو ماننے والے غلام کہاں کھڑے ہیں، دعوے عشق رسول کے، دعوے محبت رسول کے، دعوے اطاعت رسول کے، دعوے محبت اہل بیت کے، دعوے محبت صحابہ کے، اور کردار ہمارا کیا ہے آج امت مسلمہ کے اندر؟ کوئی صحابہ کے نام پر فتنے پھیلا رہا ہے، کوئی اہل بیت کے نام پر فتنے پھیلا رہا ہے، کوئی اولیاء کے نام پر فتنے پھیلا رہا ہے، کوئی معراج مصطفیٰ پر فتنے پھیلا رہا ہے، کوئی رب کائنات کی ربوبیت پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ اگر وہ رب اتنا ہی کمال والا تھا تو معراج پر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے نادانوں کچھ حیا کر لو، آج امت مسلمہ کس مشکل وقت میں ہے، عقائد برباد ہیں، اخلاقیات برباد ہیں، اعمال برباد ہیں، سب کچھ برباد ہے، ہم کردار امت مسلمہ کو کون سا دے رہے ہیں؟ ممبروں سے آواز اٹھتی ہے تو وہ بھی منافقت سے بھری پڑی ہے، مصلی سے آواز اٹھتی ہے تو وہ بھی مفادات سے بھری پڑی ہے، اگر مسجد اور محراب سے آواز اٹھتی ہے تو وہ بھی مفادات سے لبریز ہے، اس کے اندر بھی اخلاص نہیں ہے۔ کہاں جائے امت؟ امت پر عذاب کے سوا اب چارہ کچھ نہیں رہ گیا۔ مولا تیری بارگاہ میں حضرت امام جعفر الصادق کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے تو کردار آپ کے سامنے ہیں، ہمیں نہ دیکھ، اپنے محبوب کی آل کو ہی دیکھ لیں، اپنے محبوب کی آل کو ہی دیکھ لیں۔ مفادات میں ڈوبی، اعمال میں ڈوبی، عقائد کے بربادی کی دلدل میں پھنسی امت کو مولا معراج مصطفیٰ کا صدقہ ہدایت کی خیرات عطا کر۔ رونے کا مقام ہے، افسوس کرنے کا مقام ہے، شرم اور حیا کے اندر ڈوب جانے کا مقام ہے کہ آج امت مسلمہ کو ڈلیور کیا جا رہا ہے، آج امت مسلمہ لے کے آ رہی ہے، اور امت مسلمہ کے اندر سوشل میڈیا نے جو فتنہ بپا کر دیا ہے اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ نوجوان وظیفوں کے چکر میں پڑ گیا، نوجوان تسبیحات اور اس چکروں میں پڑ گیا، نوجوان رات نفل پڑھ کے تجوریاں بھرنے کے چکر میں پڑ گیا، نوجوان نے محنت چھوڑ دی، نوجوان نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، سیرت مصطفیٰ کو پڑھنا چھوڑ دیا، سیرت مصطفیٰ سے تعلق چھوڑ دیا، آقا کی محبت کو چھوڑ دیا، بس صرف اس چکر میں لگ گیا ہے کہ رات کو ایک نفل پڑھے تو صبح تجوری بھری ہو، ہم کچھ نہ کریں تو کاروبار چلتا دکھائی دے، ہم علم حاصل نہ کریں تو ہماری اخلاقیات بہتر ہو جائیں، ہم کچھ نہ کریں ہم نیک بن جائیں۔ تو دوستان محترم، اس فرسودہ سوچ نے آج امت مسلمہ کے جوان کو بھی برباد کر دیا، اور میری صرف اتنی دعوت ہے، اس فرسودہ بہیمانہ دور کے، اس جاہلیت کے دور کے اندر ایک چراغ جلتا ہے جو عشق مصطفیٰ کے ساتھ انسان کو جوڑ دیتا ہے۔ آؤ منہاج القرآن کے ساتھ وابستہ ہو کر عشق رسول کی اس خیرات کو پائیں جو صرف اور صرف اس دلدل سے نکال کر صرف ایک کام کرتا ہے، خدمت انسانیت اور ہدایت انسانیت۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شیب ابی طالب کا پیغام ہے، خدمت انسانیت اور ہدایت انسانیت۔ یہ اولیاء کی زندگی کی تعلیمات تھی، یہ تصوف کی تعلیمات تھی جو آج منہاج القرآن لے کر کے چل رہا ہے، یہ اہل بیت اطہار کی زندگیوں کی تعلیمات تھی، یہ حضرت امام جعفر الصادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگیوں کی تعلیمات تھی، یہ صحابہ کی زندگیوں کی تعلیمات تھی۔ آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا اس پیغام کو، اور یہی پیغام معراج مصطفیٰ کا ہے، خدمت انسانیت اور ہدایت انسانیت۔ اگر یہ پیغام میرے آقا کے سامنے پیش نظر نہ ہوتا تو میرے آقا جس مقام پر چلے گئے تھے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، وہاں سے واپسی کا کوئی چانس نہیں تھا، واپسی کا چانس کوئی
صرف ایک پیغام آقا نے دیا، مولا بس میں اس مقام پر پہنچ گیا، میری نبوت کا عروج ہو گیا، مقام رسالت کا عروج یہ ہے، سنیں غور سے، مقام رسالت کا عروج یہ ہے کہ میں اس مقام عودنا سے پلٹ کر، میں اس مقام سے پلٹ کر امت کی ہدایت کے لیے واپس امت کے اندر چلا جاؤں، تو یہ مقام رسالت کی معراج ہے۔ صرف ہماری خاطر آقا معراج سے واپس پلٹ کر، صرف ہماری خاطر، اور ہماری وفا آقا سے دیکھ لیں، یہ سوالیہ نشان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس موضوع پر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔